مذاکرات کی باتیں ہیں، پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تند و تیز نشتر بسائے جاتے ہیں، تنقید کی جاتی ہے، سخت قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں. علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی بیان دیے حال ہی میں. تو اس طرح تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. چاہ کیا رہی ہے آپ کی پارٹی؟ اسٹریٹجی، حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے اور ہماری جو جدوجہد ہے، پولیٹیکلی جدوجہد ہے، اور ہم آپ نے دیکھا کہ احتجاج کا راستہ بھی، عدالتوں کا راستہ بھی تمام طرح اختیار کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر قانون نہیں ہے. لیکن علی امین صاحب نے جو سٹیٹمنٹ جتنی بھی دی ہیں، وہ بیانات ہمیشہ جو بات کرتے ہیں وہ رول آف لاء کی بات کی. انہوں نے کل بھی جو گزشتہ روز بھی بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے آزاد ہونے چاہیے، ہمارا الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ معیشت تب ٹھیک ہوگی جب رول آف لاء ہوگا. رول آف لاء نہیں ہوگا تو پھر آپ کا ملک جو ہے وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال جو سمجھ نہیں آ رہا کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ملک کو ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلا سکتے. یہ اشارہ ان کا کس کی طرف تھا؟ مطلب یہ لوگ ڈنڈے کے زور پہ چلا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جو 75 ایئر سے پاکستان کے اندر ایک پورا بنایا گیا ہے، جس کو مرضی ہے اٹھا کے باہر پھینک دو. آپ نے دیکھا کہ جس طرح رجیم چینج آپریشن ہوا، کھلے الفاظ میں آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں. بالکل تنقید کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام ادارے اپنی آئینی جوریسڈکشن کے اندر رہیں. کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ ایک چلتی حکومت کو گھر بھجوا دیں. 26ویں ترمیم جیسے کی گئی ہے، ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سینیٹرز، ایم این ایز کو صرف پیپلز پارٹی نہیں، دیگر جماعتوں کے JUI والے چلا رہے تھے اور بات کر رہے تھے کہ اس طرح سے سارا کیا جا رہا ہے. اور یہی پروسیس ہم نے ہر جگہ پر دیکھا. تو یہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو اس لیے عوام جو ہے وہ رائے رکھتی ہے، عوام بات کرتی ہے، عوام کو آئین پاکستان ان کو حق دیتا ہے کہ وہ آواز، وہ پاکستان کے شہری ہیں جس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، جس پر تمام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے. چلے عوام جو رائے رکھتی ہے، عوام بات کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عوام بہت سے سوال پوچھتی ہے، تو واٹس ایپ پر عوام آپ لوگوں سے بھی پوچھتی ہے جو یہ بات ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں پرسپشن، مطلب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں، یہ اب جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کوئی مسئلہ نہیں کرتے، احتجاج کرتے ہیں، پرامن طریقے سے کرتے ہیں، تو آپ خود سوچ لیں کہ ان کا جواب وہ خود دے رہے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں. اگر آپ پرامن طریقے سے احتجاج کریں، جمہوری طریقہ آپ اپنائیں، تو آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور جب آپ یہ کہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں یہ، بھلے آپ ایک بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو پریکٹیکلی کریں گے تو پھر وہ کوئی نہیں مانی جائے گی. جب حکومت ہوتی ہے پھر وہ اپنی ریٹ قائم رکھتی ہے. آپ حکومت، آپ نے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتے جو قانون کے خلاف ہو. دیکھیں جب حکومت ہوتی ہے اس کو پھر اپنی جو عوام ہوتی ہے اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے جیسے وہ میرا گنڈا پور کہتا ہے میں آ رہا ہوں، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے آ جاؤ جی جو مرضی کر رہے ہیں کرنا. حکومت نے احتیاط کرنی ہوتی ہے، آنے والے کو بھی سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے طریقے سے چلیں. اگر اس طرح کا طریقہ اپنایا جائے تو میرا خیال ہے کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. مشکل تب بھی ہوتی ہے جب ایک طرف سے ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کو جواب دیا جاتا ہے. حکومت ہمیشہ ایک سیف پوائنٹ پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ بچانے کے لیے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ حملہ کرے. لیکن جب دوسرا بندہ اس طرح کی باتیں کر کے آتا ہے تو یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے. جو بندہ قانون اپنے ہاتھوں میں لے پھر قانون اپنا راستہ اپنائے. اچھا، تو قانون کی ہم بات کر رہے ہیں، تو بانی چیئرمین PTI سے جو ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ان کے لوگوں کی، تو کیا وجہ ہے؟ پھر آپ لوگ رکاوٹ ہیں؟ دیکھیں، مجھے ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت ایک یہی ایشو ہے. آپ مجھے بتائیں جو میں بتاتا ہوں وہ جس سے، دیکھیں آپ مجھے بتائیں اگر وہ جب نواز شریف صاحب پہ مشکل ٹائم تھا تو آپ کی پارٹی کا بھی ایک ہی ایشو تھا کہ نواز شریف صاحب پہ مشکل ٹائم. میں بتاتا ہوں اس وقت یہ نہیں تھا کہ ہم کو 12 گروپ بنے ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ جب آپ ملنے جاتے ہیں، اگر سنیں، اگر دیکھیں، اگر جو قیدی ہیں اندر، بابر اعوان ملاقات کر گیا، کیسے کر گیا؟ اس کے زیادہ سورسز ہیں، باقیوں کے نہیں ہیں. فیصل چودھری ملاقات کر گیا، اس کے زیادہ سورسز ہیں. اس میں بھی بڑی ویسے میں ایک بات بتاؤں نا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. دیکھیں یہ حکومت کا بھی کام نہیں ہے. جن لوگوں نے ملنا ہے، اگر آپ سب آپس میں ایک ہے، ایک بات ہو 10 بندے ہم ملنے کے لیے کہتے ہیں جی نام ہم نے دیے، صرف 2 کو ملنے دیا ہے. وہ بھائی وہ 2 کو بھی اگر ملنے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے عمران 2 کو ملنا چاہتا ہے تو ملا ہے نا، ورنہ وہ 2 بھی نہ، حکومت اگر روکے تو پھر ایک بھی نہیں ملنے چاہتا. چلے یہ نعیم صاحب سے سمجھنے کی کوئی، نعیم صاحب کیا کھچڑی ہے، یہ کہنے کو بڑی کام سی بات ہے، لیکن آپ کی پارٹی میں واقعی تاثر دیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں سے ملاقات کی اجازت جلدی مل جاتی ہے، کچھ سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا خان صاحب کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ ان کے جو فیوریٹس ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ان کی بہن سے بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ بہن یہ تو نہیں کہ فیوریٹ نہیں ہوگی. اگر حکومت اگر حکومت روکے تو 2 بہنوں کو بھی تو روک سکتی ہے نا. وہ 2 بہنیں مل رہی ہیں، تیسری. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کو جو خوف ہے نا
وہ خان صاحب کی تصویر سے خوف ہے, خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات, ان کی پارٹی لیڈرشپ کی ملاقات سے خوف ہے, خان صاحب کے نام لینے کے اوپر خوف ہے, خان صاحب کی تقریر چلانے کے اوپر خوف ہے, ہر چیز سے خوف ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو یہ جیلوں کے اندر چلے جائیں گے. اور وہ تو جب آپ کو اتنا ہی خوف ہے تو پھر آپ جائیے, جا کر معافی مانگ لیجیے. اڈیالہ جیل میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ یہ ویسے بڑی بات کر رہے ہیں, اگر وہ باہر آئیں گے تو یہ لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب اگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے باہر آئیں گے تو یہ جیلوں میں چلے جائیں گے. اگر رول آف لا ہوتا نا ملک کے اندر تو نواز شریف کو لندن بیٹھ کے ضمانت نہ ملتی, وہ سیدھا جیل میں آتے. ان کے اوپر جتنے کیسز ختم ہوئے ہیں نا, نواز شریف, زرداری, بلاول, جتنے بھی ہیں, پھر تو کبھی باہر نہیں آنے لگے. دیکھیں تو فیس تو کرنا ہے نا, منی ٹرائل نہ مانگے. پاکستان کا پیسہ عوام کا لوٹ کر آپ باہر لے کر چلے جائیں تو کیا ہم آپ سے نہ پوچھیں کہ بھائی آپ منی ٹرائل دیں, آپ بتائیں. ایون پھر آج بھی ہمیں پتہ چلا جی کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں ایون فیل اپارٹمنٹ کے اندر. تو بھائی وہ میں نے میٹنگ کی طرف آنا ہے چند دن پہلے, ٹھیک ہے, تو آپ سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ادھر میٹنگ کر رہے ہیں, آپ ادھر رہ رہے ہیں, یہ کس کے نام کے اوپر ہے, وہ نہیں بتاتے. ہاں ادھر ساری ڈسکشن بھی جاری ہیں, لیکن میں آپ کو واضح کہہ دوں, عمران خان نہ کسی صورت کمپرومائز کریں گے, نہ وہ ڈیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے. وہ چپ ہو جائیں, وہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں, وہ باہر جائیں گے. ڈیل جنہوں نے کی تھی وہ آپ نے دیکھا, اس وقت انہوں نے بیانات دیے کہ ہم باہر جا رہے ہیں جی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پکارا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہے تو آپ ادھر بیٹھیے نا, آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. مشکل وقت میں آپ عوام کو چھوڑ کر آپ باہر بھاگ جائیں اور پھر آپ ڈیل کی جو ثبوت ہیں وہ واضح نظر آئیں. کہ آپ انٹرنل میٹنگز کے اندر بھی نواز شریف کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہ سیاسی گفتگو نہیں کرتے تھے, یعنی اتنے ان کے اوپر جو ہے وہ تھا اور اتنے وہ ڈرے ہوئے, اور اس طرح انہوں نے ڈیل کی تھی کہ وہ انٹرنل میٹنگ کے اندر بھی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن بات کر رہے ہیں ملک کی خاطر. اچھا بٹ صاحب ان کی باتوں پہ کامنٹ کرنا چاہیے. دوسرا پہ نواز شریف صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, پہلے وہ ایکٹیو نہیں تھے, اب ان کے جو ایکٹیو ہونے کی وجہ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, سیاست میں پھر سے وہ آ رہے ہیں. ظاہر بات ہے مشورے تو وہ دیتے ہیں, سیاست میں ان کا تجربہ ہے. تو میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مریم کو وہ مشورے نہ دیتے ہوں یا وہ گائیڈ نہ کرتے ہوں, بینگ اے فادر, اور ان کا سیاست میں تجربہ رہا ہے. لیکن وہ منظر عام پر اس طرح نہیں آتے ہیں, اور بہت سے ان کے جو فالوورز ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ان رہیں, ایکٹیو رہیں, ان کے ساتھ انگیج رہیں. تو ابھی جو حال ہی میں جو ملاقاتیں ہوئی لندن میں, اس کے والے سے ذرا بتا دیں, اور سیاست میں آگے کیا کرنے جا رہے ہیں, کہ نواز شریف صاحب کو بڑا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں میاں نواز شریف ایک لیڈر ہے سیاسی جماعت کا, مسلم لیگ میں, اور 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے. آپ ہسٹری دیکھ لیں, نواز شریف کو ہر دفعہ ہٹانے کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی کیا کیا حربے استعمال کیے, وہ پھر واپس آیا. مشرف تھا, مشرف نے کیا 10 سال وہ بیٹھا رہا, اس نے کہا پاکستان نہیں آنے دوں گا. میاں نواز شریف صاحب آئے, ایئرپورٹ سے وہاں سے جہاز سے باہر نہیں آنے دیا, سعودیہ بھیج دیا. پھر جب نواز شریف واپس آیا تو آپ مجھے بتائیں کیا ہوا مشرف کا. اس کے بعد یہ رجیم, یہ جو رجیم ہے, فیض حمید, باجوہ, ان لوگوں نے بھی میاں نواز شریف کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. لیکن نواز شریف واپس آ گئے, بتا دیں آپ جو ملاقاتیں ہوئی نواز شریف صاحب کے ذرا احوال بتا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب مشورہ دیتے ہیں اپنی بیٹی وزیر اعلیٰ جو مریم نواز شریف ہے ان کو بھی, اور بھائی جو ان کے وزیر اعظم ہیں ان کو بھی. حالات جس طرح کے ہیں, حالات جس طرح کے ہیں, جو جس طرح کی اب حکومت ہے, دہشت گردی ہے, سیاسی جماعتیں آپس میں اکٹھی نہیں بیٹھتی. ہم نے ایک کہتے ہیں نا کہ 7 جماعتیں 8 ان کا ایک کولیشن بنی, حکومت بنائی. کیوں بنائی؟ کہ ملک جس حالت میں جا رہا تھا اس وقت سیاست کو ہم نے پیچھے رکھا, ملک کو آگے رکھا, کیونکہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. ڈیفالٹ کی طرف ملک چلا گیا تھا, آپ کے سامنے 1 سال لگا, واپس آئے, جو مہنگائی تھی وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. سب سے بڑا ایشو ہمارا دہشت گردی کا ہے. کیا ہم سب سیاسی جماعتوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ جب دہشت گردی کی بات آئے تو ہم سب ایک پیج پہ, جب کوئی اس طرح کی میٹنگ ہو, سیکورٹی کی میٹنگ ہو, جب بلایا جائے چاروں وزراء اعلیٰ کو, ہونا چاہیے اکٹھے, کیونکہ یہ ملک کی بات ہے. تو میاں صاحب نے بھی تو بلوچستان جانا تھا نا. جائیں گے وہ جائیں گے بلوچستان. اب واپس آئیں گے, وہ اپنا چیک اپ کرانے گئے, جب آ جائیں گے واپس. وہ بلکہ بلوچستان کے ایک سابق وزیر اعلیٰ, ان سے ان کی مالک سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ ایک بار کے صدر ہیں, ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں جاؤں گا. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آپس کے سیاسی اختلافات 100 جگہ ہیں, کیا جب ملک کی بات آئے تو ہم کو ایک نہیں ہونا چاہیے؟ میرا یہ سوال ہے سب سیاسی جماعتوں سے. اب جس حالت میں ہم چلے گئے ہیں, جس طرح کی دہشت گردی ہے, دہشت گردی جو ہوتی ہے نا, اگر اس پہ کوئی لوگ حملہ کرتے ہیں یا کوئی سیاسی جماعت, تو میں نہیں کہتا ہوتی جس طرح BLA یا کوئی جماعتیں ہیں, اگر وہ کہیں جی ہم پاکستانی ہیں
تو میں نہیں سمجھتا جو اپنی فورسز پہ حملے کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو پاکستانی ٹھیک ہے کہیں. جی، چلیں. ہمارا ایک اگر یہ چیز آ جائے، آج بھی میں کہتا ہوں صحیح. سب دوستوں بھائیوں کو، سیاسی جماعتوں کو، کہ یار جب اس طرح کی بات آئے تو ایک ہو جائیں. باقی انٹرنل آپ کے اختلافات ہیں وہ رہتے ہیں. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے انشاءاللہ، بلوچستان بھی جائیں گے، ٹھیک. کے پی کے میں بھی جائیں گے، کراچی بھی جائیں گے، سب جگہ دورے کریں گے.